السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل۔ خبر تھوڑی پرانی ہے، کچھ دن پہلے کی ہے، لیکن میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں۔ امریکن محکمہ خارجہ کی طرف سے ایک ٹویٹ کیا گیا ہے اور اس میں پاکستان کے F-16 کو اپ گریڈ کرنے کا اشارہ دیا گیا ہے۔ اس اپ گریڈیشن کی کل مالیت $45 کروڑ ہے، جو کہ دہشت گردی کے خلاف استعمال کیے جائیں گے۔ حقیقت میں یہ دہشت گردی تو ایک بہانہ ہے اور پاکستان سے دبے لفظوں میں ڈو مور کا ایک بار پھر سے مطالبہ کیا گیا ہے، اور امریکن روش کافی پرانی ہے، وہ ہمیشہ پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں۔ اگر تگڑی حکومت ہو، آپ کا تگڑا حکمران ہو، تو ان کے منہ پر خوب جواب دیتا ہے اور ان کے منہ پر ایسے تھپڑ لگاتا ہے کہ اس کی گونج کئی دنوں تک سنی جاتی ہے۔ لیکن پاکستان کی بدقسمتی اس وقت جو حکمران ہیں ان میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ امریکن ڈو مور کا جواب ایک بار پھر تگڑا دیں۔ یہ اپ گریڈیشن کس حوالے سے ہوگی اور کس نوعیت کی ہوگی، اس پر ہم آگے چل کر بحث کریں گے، مگر اس سے پہلے کچھ اور پوائنٹس دیکھنا بہت ضروری ہیں۔ لیکن ہاں، اتنا ضرور بتا دوں، اس اپ گریڈیشن سے پاکستانی فلیٹ میں موجود پرانے F-16 کو مزید کچھ سالوں تک اپنی فلیٹ میں رکھنے کے لیے مدد ضرور ملے گی۔ اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن نے 2018 میں پاکستان کے F-16 کے حوالے سے اور دیگر ملٹری معاملات کے حوالے سے پاکستان پر ایک پابندی عائد کر رکھی تھی، کیونکہ امریکہ اس وقت پاکستان سے بالکل خوش نہیں تھا۔ US نیوز اور ورلڈ رپورٹ میگزین کے مطابق امریکہ پاکستان سے بالکل خوش نہیں تھا، کیونکہ پاکستان نے اس وقت اپنے F-16 کو فارورڈ پوزیشن پر ڈپلوائے کر رکھا تھا، اور امریکہ کو یہ بات ہرگز پسند نہیں تھی کہ پاکستان اپنے F-16 کو کیوں فارورڈ پوزیشن پر ڈپلوائے کیے ہوئے ہے۔ پھر اس نیوز کی کنفرمیشن اس وقت ملی جب اس وقت کی انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ آرمز کنٹرول اینڈ انٹرنیشنل سیکورٹی افیئر اینڈریا تھامس کی جانب سے پاکستانی ایئر مارشل کو ایک خط لکھا گیا تھا، اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ امریکہ آپ کے ان اقدام سے بالکل خوش نہیں ہے۔ اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس طرح کی اپ گریڈیشن پاکستانی F-16 میں اس وقت ممکن ہے۔ انجینئرنگ اسسٹنس پاکستان کو فراہم کی جا رہی ہے، تکنیکی اسسٹنس پاکستان کو فراہم کی جا رہی ہے، اور لاجسٹک سروسز فراہم کی جا رہی ہیں۔ اس میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ پاکستانی F-16 کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ ان سبھی چیزوں سے بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ پاکستانی فلیٹ میں موجود پرانے F-16 کو مزید کچھ سالوں تک سروس میں رکھنے میں مدد ملے گی۔ بات تو تب تھی جب امریکہ پاکستانی F-16 کو بلاک 52 سے لے کر بلاک 72 تک اپ گریڈ کرتا، کیونکہ F-16 اس وقت جو پاکستان استعمال کر رہا ہے ان میں موسٹلی F-16 بلاک 52 کے ہیں یا اس سے نیچے ہیں، اور F-16 کا اس وقت لیٹسٹ ورژن چل رہا ہے وہ ہے بلاک 72، جس میں آئسا ریڈار ہے، الیکٹرونک وارفیئر سیوٹ کو اپ گریڈ کیا ہوا ہے، اور گراؤنڈ سٹرائک کے لیے ان میں بہترین پریسیژن ویپنز کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو آئیے اب دیکھ لیتے ہیں کہ پاکستانی F-16 میں کس طرح کی اپ گریڈیشنز کی جا رہی ہیں۔ انجینئرنگ اسسٹنس پاکستان کو فراہم کی جا رہی ہے، ٹیکنیکل اسسٹنس فراہم کی جا رہی ہے، اور لاجسٹک سروسز پاکستان کو فراہم کی جا رہی ہیں۔ بظاہر ان سے ایسا لگتا ہے کہ پاکستانی F-16 میں کوئی میجر اپ گریڈیشن شامل نہیں ہے، لیکن اس سے اتنی مدد ضرور ملے گی کہ جو پاکستان اس وقت بلاک 52 اور اس سے نیچے کے F-16 کو استعمال کر رہا ہے، مزید کچھ سالوں تک ان F-16 کو پاکستان اپنی فلیٹ میں رکھنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس وقت جو F-16 کا لیٹسٹ ویریئنٹ چل رہا ہے وہ بلاک 72 ہے، جس میں آئسا ریڈار انسٹال کیا گیا ہے، جن میں الیکٹرونک وارفیئر سیوٹ کا بہتر استعمال کیا گیا ہے، ایئر ٹو گراؤنڈ سٹرائک کے لیے بہترین ویپنری کا استعمال کیا گیا ہے، اور BVR یعنی بیونڈ ویول رینج میں بہترین اس وقت جو میزائل استعمال کیا جا رہا ہے AMRAAM کا، وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن پاکستانی F-16 کی اپ گریڈیشن میں ان میں سے کوئی چیز بھی شامل نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ پاکستان کی مدد کیوں کر رہا ہے؟ جیسا کہ ہم جانتے ہیں پچھلی حکومت PTI کی تھی اور اس سے امریکہ بالکل خوش نہیں تھا۔ امریکہ کی جانب سے ایک سائفر بھی پچھلی حکومت کو موصول ہوا تھا، اس میں اس بات کو دہرایا گیا تھا کہ اگر آپ اس پرائم منسٹر کو ہٹاتے ہیں تو آپ کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لیکن یہاں پر ایک بات قابل غور ہے، پاکستان میں پرائم منسٹر سب سے بڑی اتھارٹی ہوتا ہے۔ یہ پرائم منسٹر کو ہٹانے کی بات کر رہے تھے کہ کسی اور کو مخاطب کر کے، تو وہ کون تھا جس کو یہ مخاطب کر کے وزیر اعظم کو ہٹانا چاہتے تھے؟
پچھلی حکومت کو ہٹانے کی بہت ساری وجوہات تھیں، ان میں ایک وجہ جو تھی وہ رشیا اور یوکرین کی جنگ تھی۔ پاکستان میں رشیا اور یوکرین کی جنگ میں فریق بننے کی بجائے مصالحتی عمل کو ترجیح دی تھی، یعنی پاکستان امن میں تو پارٹنر ہو سکتا ہے لیکن وار میں کسی گروپ کو جوائن نہیں کرے گا۔ لیکن جیسے ہی وہ حکومت ہٹائی گئی اس کے بعد ہم نے دیکھا رشیا اور یوکرین کی جنگ میں نہ صرف پاکستان اس جنگ کا حصہ بنا بلکہ پاکستان نے یوکرین کو اسلحہ بھی فراہم کیا ہے۔ اس کی ویڈیو منظر عام پر آ چکی ہے، یوکرین کی جانب سے ہی یہ ویڈیو پبلش کی گئی ہے، جس میں صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ یوکرین کی آرمی پاکستانی فیکٹری کا بنا ہوا اسلحہ استعمال کر رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان اب ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس جنگ کا حصہ بن چکا ہے، تو اس کا مطلب ہے پاکستان اب ایک اچھا بچہ بن چکا ہے۔ اور مبارک ہو پاکستانیوں، آپ کے سیاستدانوں کے زمینی خدا امریکہ نے آپ کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں، کیونکہ آپ نے وزیر اعظم کو بھی ہٹا دیا ہے اور آپ جنگ کا حصہ بھی بن چکے ہیں، اور جو کچھ اس وقت امریکہ کہہ رہا ہے پاکستان میں وہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ عوامی خواہشات کا کوئی خیال نہیں کیا جا رہا ہے، اس لیے ڈالر اس وقت اوپن مارکیٹ میں 230 سے بھی اوپر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ جب پچھلی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تھی، یاد رکھیے اس وقت ڈالر 178 یعنی 178 روپے پر ٹریڈ ہو رہا تھا، لیکن اب 230 سے بھی زیادہ ٹریڈ ہو رہا ہے۔ تو یہ تھی وہ مہنگائی اور یہ عوام کو ریلیف دیا جا رہا ہے۔ تو مبارک ہو پاکستانیوں، آپ کے خلاف ایک کامیاب رجیم چینج آپریشن کیا گیا ہے۔ سو دوستو، اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے اور اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔